بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. کیسے تشریف لائی؟ میں نے آپ کو فون پہ بھی تھوڑا سا حوالہ دیا تھا کہ ہمارے نا یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا تھا سورہ رحمان کے اوپر. تو ہم سارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں میس کمیونیکیشنس کے. تو وہ کس جگہ؟ پنجاب یونیورسٹی. یہ اولڈ کیمپس میں؟ نیو کیمپس آئی سی. تو وہ ہم نے خود سورہ رحمان میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتا رہا. موینس الدین شیخ ہوتے تھے. تو میں اس وقت جنگ اخبار میں جاب کرتا تھا. ساتھ صبح سبنگ پیریڈ پڑھاتا تھا. 2 پیریڈ پڑھا کے پھر میں دفتر جاتا تھا. 4 سال پہلے پڑھایا. اچھا. تو وہ نا جب ہم نے سورہ رحمان سنی ہمارے میر صاحب بھی اس وقت ہوتے تھے، احمد میر کے والد. اچھا. تو اس سے ہمیں بینیفٹ ملا اپنی جگہ پہ. اس میں پھر ہم نے ریسرچ کرنا شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بزرگ گزرے ہیں 90s میں، پیر کاکی تاڑ، ان کی یہ ریسرچ تھی. اور وہ اس وقت دھمال بھی کرواتے تھے. ہیرا منڈی میں تھے. کوئی اتنی اچھی ان کی شہرت نہیں تھی. لیکن یہ کہ ہم اس چیز سے بڑے موو ہوئے کہ مطلب اتنا نیگیٹو بندہ ہے اور وہ اتنا اگر اس طرح تاڑتا ہے یا وہاں بیٹھتا ہے تو وہ سورہ رحمان سے کیسے ٹھیک ہو رہا ہے ساتھ. مطلب وہ ان کی وہ اب نہیں ہے اس دنیا میں. لیکن ہم تو اب آج کل کی پود ہے. ہم نے اب یہ تھیراپی کی اور ہمیں شفا مل گئی ہے. تو یہ کیا چیز ہے نا. تو وہ پھر ہم نے کہا کہ چلو اس کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بناتے ہیں. اس پہ تھوڑی کالمس وغیرہ ملے تھے آپ کی خبریں اخبار کی کہ وہ یہاں لکھتے تھے. پھر رؤف کلاسرا صاحب نے ایک کالم لکھا ہوا تھا. اس میں انہوں نے تھوڑی سٹوری بھی بتائی ہوئی تھی کہ کیسے مطلب وہاں پہ ڈیوٹی بھی اسائن کی. ساملا سے ایک رپورٹر تھا, وہ پتہ نہیں کیا ان کا نام لکھا ہوا تھا, کہ ان کو ہم نے وہاں بھیجا اور وہ سارے انہوں نے پھر پیر کاکی تاڑ میڈیا نے انعام دے دیا. پھر وہ بابا جی نے کہا پتہ نہیں 5 لاکھ ان سے کہا کہ ڈیمانڈ. پتہ نہیں مجھے آرٹیکل بہت پرانا میں نے پڑھا ہوا ہے, مجھے اتنا یاد نہیں ہے. لیکن باہر الکراکس ان کا یہ تھا کہ وہ پھر بابا جی خبر اخبار میں ہی کالم لکھنے لگ گئے. اور جب وہ کالم چھپتا تھا ان کا تو اس کی سرکولیشن بڑھ جاتی تھی اخبار کی. یہ بڑی حیران کن بات تھی. اور اسی میں ہی میں نے کہیں آپ کا بھی نام پڑھا تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ خبر اخبار میں آپ ہی ہوتے ہیں سارے. تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں آپ سے رابطہ کرتی ہوں, پوچھتی ہوں کہ کیا کتنی حقیقت ہے اس میں, کیا ہے کیا نہیں ہے. اچھا, یہ ان کا نام تو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. عجیب لمبا سا نام تھا. سید صفدر علی بخاری. ہاں, صفدر علی بخاری. بخاری صاحب ان کو کہتے تھے. تو کاکی تاڑ تو وہ خود اپنے آپ کو بلاتے تھے, کہتے تھے کہ میں کاکیاں تاڑتا ہوں اور ہیرا منڈی میں بیٹھتا ہوں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں جو اسپرچولی گین کرتا ہوں, جب مجرا ہو رہا ہوتا ہے تو میں بڑا گین کرتا ہوں. اور مجھے کوئی نہیں کچھ کہتا کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بخاری جو ہے وہ پہنچا ہوا آدمی ہے اور مجھے ان کے جسموں سے کچھ نہیں لینا. میں تو روحانی طور پر ان سے گین کرتا ہوں. یہ کلیم کرتا تھا. صحیح تھا یا غلط تھا. اور وہ بیٹھے بیٹھے تو اس طرح سے یوں کر کے ہلتا تھا زور سے اور پھر خاموش ہو جاتا تھا. تو یہ وہ لکھتا نہیں تھا, یہ تو غلط ہو ہے. یہ نیا اخبار جو ہے یہ اس سے پہلے صحافت اس کا نام ہوتا تھا. تو جب خوشنود علی خان صاحب میرے پارٹنر مجھ سے الگ ہو گئے تو وہ صحافت کا ڈھکے چلے گئے. پھر میں نے نیا اخبار نام لکھا. صحافت ایوننگر تھا نیا اخبار کی طرف سے, دوپہر کو چھپتا تھا. اس کے عباس ستر صاحب اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے. تو یہ سرخیاں بہت اچھی بناتے تھے. انہوں نے آزاد اخبار کے بھی وہ نیوز ایڈیٹر رہے تھے اور انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کی سرخی میں نکالی تھی. تو اور آخر میں جب فوت ہوئے وہ تو یہ ایکسپریس کے ایڈیٹر تھے. تو کل پرسوں ان کے لیے پریس کلب میں ایک فنکشن بھی ہوا تھا. میں تو نہیں
जा नहीं सका। वो काकी ताड़ का नाम तो सुना हुआ था उन्होंने भी, लेकिन जो कॉलम था वो बुखारी कुछ भी नहीं लिख सकता था, तो पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं था, तो पीर था टिपिकल, और पीर भी कंजरों का पीर था, और वो कहता था बड़े फख्र से कहता था कि मैं कंजरों का पीर हूँ, और सारे कंजर जो है ना मेरे पास आते हैं और मुझे बड़े इसराफ से ले जाते हैं कि आज मुजरा है हमारा। तो एक मरतबा ये दफ्तर बन रहा था, तो ये होटल की बिल्डिंग थी, तो मैंने खरीद ली, तो किस्तों में मैंने कहा थोड़े थोड़े करके पैसे दूंगा। तो इसकी छत पे 8वें फ्लोर पे तो पीर काकी ताड़ ने कहा कि इसका इफ्तिताह तुम इस तरह से करो कि जो है ना नाचने वाली लड़कियां मैं लेकर आता हूँ हीरा मंडी से, तो उनसे इफ्तिताह करो, बिस्मिल्लाह तुम उनसे करो। तो हमारे दफ्तर में कुछ लोगों ने कहा कि बुरी बात है, तो लोग अल्लाह रसूल के नाम से लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनके हामी भी थे, उन्होंने कहा नहीं जो पीर काकी ताड़ कहता ठीक है। तो चुनाचे उन्होंने 8-10 लड़कियां जो गाने वाली थी, कुछ नाचने वाली थी, उनको उस वक़्त लिफ्ट नहीं लगी हुई थी, अभी तो बन रहा था दफ्तर। ये पिलर कंस्ट्रक्शन में पिलर ऊपर 7-8 फ्लोर तक ले गए थे, दरमियान में दीवारें हमारे किसी की नहीं थी, ये कुछ भी ये दीवारें नहीं थी। तो फिर सीढ़ियों पर तबले सरंगियाँ भी लेकर पीर काकी ताड़ साहब उन्होंने ऊपर जाके पूरी छत खुली हुई थी, तो उस पर कुछ 100-150 बंदों का खाने का बंदोबस्त किया हुआ था हमने, और वो कोई नाचने गाने वालों का बंदोबस्त किया हुआ था। और पीर साहब बीच में बैठ गए और उन्होंने कहा जी कि यहाँ से बिस्मिल्लाह करें इस बिल्डिंग की, तो फिर इसमें बड़ी रूहानी तौर पर फैज़ आएगा। तो हम हंसते रहे, तो उनकी बातें सुन के ऐसी बातें करते थे वो। तो उसके बाद वो लड़कियाँ डांस वांस करती रहीं और पीर साहब भी बैठे रहे। तो पीर साहब का कॉलम वो खुद नहीं लिखते थे, ये अब्बास अतर साहब लिखते थे। अब्बास अतर साहब कंकरियाँ के नाम से कॉलम लिखते थे खबरें में, वो आखिर में वो एक्सप्रेस में भी लिखते रहे, फिर नवाए वक़्त में चले गए थे, नवाए वक़्त में भी लिखते रहे कंकरियाँ के नाम से। तो वो कंकरियाँ अपना लिख कर जब फारिग हो जाते थे तो फिर वो मजाक में काकी ताड़ का कॉलम भी लिख देते। और एक्चुअली इसलिए वो पीर साहब खुद नहीं लिखते थे, वो अब्बास अतर साहब लिखते थे। बहरहाल वो पीर साहब के ख़यालात इस किस्म के थे कि वो ये कहते थे कि भाई इसमें रूहानी तौर पर मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, और हीरा मंडी के कंजरों से मैंने तसव्वुफ़ सीखा है। तो इस किस्म की गुफ्तगू करते थे। ये थे पीर काकी ताड़ साहब, और वो बैठे बैठे गुफ्तगू करते करते यूँ करके करते थे, इस तरह से करके, और यूँ हिलते थे दो ज़ोर से, पूरा जिस्म उनका शिवर करता था। तो फिर वो कुछ देर चुप रहते थे, और उसके बाद फिर वो वैसे काफ़ी वो दिलचस्प शख्सियत थे, हर आदमी पर रिमार्क्स भी बड़े ज़बरदस्त देते थे, और हर शख्स को जो एक उपदेश भी वो बड़ा अच्छा देते थे कि एक तरीके से तसव्वुफ़ की ज़ुबान में वो गुफ्तगू करते थे। तो वो अक्सर सुनाया करते थे कि फ़लाँ के कोठे पर मैं जाके बैठ जाता हूँ तो मेरी बड़ी खातर तो करते हैं, बस मैं बैठा रहता हूँ और उनकी जो
ناچ گانا ہوتا ہے تو میں اس میں سے روحانی طور پر کسب حاصل کرتا ہوں. یہ پیر صاحب تھے. تو وہ میں نے وہ کالم ایک دو پڑھے ہیں جس میں انہوں نے سونی کاکی میرا خیال ہے بے نظیر کو سونی کاکی اور سوہنا کاکا نواز شریف کو کہا ہوا ہے. یہ سارے عباس اطہر لکھتا تھا. تو وہ جو عباس اطہر صاحب نے بھی اگر لکھا ہے وہ, تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں پولیٹیکل بھی جو کی ہیں وہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے ہوا ہے. بے نظیر کو بھی اس میں انہوں نے وارن کیا ہوا تھا کہ گولی والی بات اور وہ سارا, تو اس کا مطلب ہے اطہر صاحب بڑے پہنچے ہوئے تھے, پریڈکشنز بڑی. اطہر صاحب بھی پھر اس کا مطلب ہے اگر وہ لکھتے تھے کالم تو اطہر صاحب لکھتے تھے. اطہر صاحب تو بہت اچھے رائٹر تھے, انہوں نے کتاب بھی لکھی ادھر تم ادھر ہم, اور پھر بھٹو کے بارے میں تو یہ بہت ساری نظمیں بھی اس نے لکھی. آصف زرداری ان کے بڑے فین تھے تو ان کو ساتھ لے جاتے تھے, تو وہ بے نظیر پہ نظمیں لکھتے رہتے تھے. وہ کافی ان کو 2-3 کروڑ روپے بھی دیے آصف زرداری نے. اچھا صحیح. تو وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پیر صاحب جو ہیں وہ کاکیاں لے کے یہاں پہ آ گئے اور انہوں نے ان کو ڈانس کروایا سارا, تو وہ مطلب آپ سے بھی ملتے رہتے تھے فریکوینٹلی؟ ہاں ملتے رہتے تھے. تو آپ کا کیسا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا؟ آپ ان کو ایز اے مطلب آپ بھی ان کو ایز اے پیر ہی لیتے تھے یا مزے کا؟ ان کو اردو کا پٹھا سمجھتا. اچھا, لیکن وہ آپ کے پاس اگر آتے تھے تو آپ؟ وہ آتے تھے میرے پاس بڑے بے تکلفی سے, اور یہاں میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم اپنا کام کرو, اپنا حرج نہ کرو, بس میں بیٹھا ہوں. تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کبھی کوئی جملہ بول دیتے تھے, اور وہ تصوف کی باتیں کرتے تھے. اچھا, تو تصوف کی بھی اگر باتیں کرتے تھے یا جملے ہٹ کرتے تھے تو وہ جملے کوئی مطلب میننگ فل بھی ہوتے تھے یا آپ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا, اور ان کا آپ کی لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا یا بہتری کی طرف؟ وہ بڑی پہنچی ہوئی گفتگو کرتے تھے, جس طرح سے لوگ پہنتے ہیں. تو اور یہ کاکا اور کاکی کی لوگ مذاق میں اس کو سونا کاکا کہتے تھے نواز شریف کو, اور سونی کاکی کہتے تھے بے نظیر کو. تو وہ بھی کاکا اور کاکی کے ڈکشن پہ گفتگو اکثر کرتے تھے, اور انہی کی گفتگو کو اکثر کوٹ کر دیتے تھے عباس اطہر صاحب اپنی رائٹنگ میں. صحیح. ضیاء صاحب, جب ہم آپ کے پاس مطلب اب مجھے پتہ ہے میری اب آپ سے انٹریکشن ہوئی ہے, میری آپ سے فون پہ بھی جیسی گفتگو ہوئی, جو میری پرسنل فیلنگز ہیں کیونکہ ہمارا بھی پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے, تو مجھے جو آپ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا یا مجھے کہا بھی گیا تھا کہ یار دیکھ لو جانے سے پہلے جانا بھی ہے یا نہیں, آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا ان ساری باتوں کا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی بہت زیادہ, چلیں وہ تو ایک دور ہوتا ہے نا, انسان ینگ ہوتا ہے, پاور میں ہوتا ہے, اس وقت مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے. پھر جب ود دا پیسج آف ٹائم انسان کچھ خود بھی اپنے بھی پروسیسز سے گزرتا ہے, بہت سارے درد آپ دو سے آپ بھی گزرے ہوں گے, بہت ساری چیزوں سے خیر کا عمل ایک شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے تو یہی سنا ہے کہ کوئی اللہ والا بدعا نہیں دیتا, وہ یہی کہتا ہے بھلا ہو. تو وہ پھر بھلے کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ انسان واشنگ مشین میں جیسے وہ ساری میل کچیل نکلتی ہے, وہ خیر ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ بھی مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ خدا ترس انسان ہے, آپ بہت زیادہ ہیلپ بھی کرتے ہوں گے لوگوں کی, بیواؤں کی یا یتیموں کے سروں پہ, کاکیوں کے سروں پہ ہاتھ بھی رکھتے ہوں گے, اور آپ کو پھر بہت ساری باتیں بھی سننے کو ملتی ہوں گی کہ مطلب عورتوں کی ہیلپ ہی کرتا ہے, تاڑتا ہی ہے, یہی ہے وہی ہے. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ملامت جب مل رہی ہوتی ہے؟ تو کس ٹائپ کی ملاوٹ؟ ملامت جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آگے سے آپ کو, وہ ظاہر ہے کہ آپ کے بھی کانوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہوگی, تو غلط باتیں جب آپ کو اپنے بارے میں سننے کو ملتی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, انسان کو کبھی بھی اچھائی سننے کو نہیں بنتی, بندے کو ہمیشہ مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے. میں اپنی زندگی میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں, جس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں میں کرتا ہوں, اس کے بعد میں بالکل اس بات کو بھول جاتا ہوں اور بالکل اس کو
مطلق اہمیت نہیں دیتا کہ کوئی کیا کہتا ہے. لہٰذا میں اپنے بارے میں ہر قسم کی بری سے بری بات سنتا ہوں. ہاں یہی بات ہے. اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، اور بجائے مائنڈ کرنے کے یا غصے میں آنے کے تو میں ریلیکس کرتا ہوں، اور میں اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ یہ بولنے والا جو ہے کہاں سے بول رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے بول رہا ہے وہ اس کے اپنے ویمز ہیں، اپنی سٹائل ہے، اپنی سوچ ہے. تو اس طریقے سے یعنی پیر کاکی تاڑ کو ایک دنیا جو تھی وہ کنجروں کا پیر کہتے تھے، لیکن میرے ساتھ اس سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور وہ اکثر اوقات میرے کمرے میں آ کے 2-3 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، خاموش بالکل. وہ کہتا رہتا تھا آپ اپنا کام کرو، میں لکھتا بھی رہتا تھا. وہ بیٹھا رہتا تھا کونے میں، کسی ایک کونے میں. اس وقت ہم پرانے دفتر میں بیٹھتے تھے 5 مائل روڈ کے. تو یہ بلڈنگ نہیں لی تھی ابھی ہم نے. تو اس میں وہ جو تھا وہ اب 10 بندوں میں سے اگر دیکھا جائے تو 8 آدمی اس کو ایک بہت برا آدمی سمجھتے تھے کہ، اور اس کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ یہ آدمی لو و لب میں ڈوبا ہوا اور کنجروں کا پیر ہے، اور عورتوں کے پیچھے رہتا ہے. اور پھر وہ گفتگو بھی اسی قسم کی کرتے تھے، سیکس کے بارے میں بہت بیہودہ. تو اور مذاق ہی مذاق میں. تو لیکن ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ دیکھیں کسی شخص کو ایویلویٹ کس طرح کر سکتا ہے آدمی. وہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ میاں کا کام ہے کہ کس کو کس طریقے سے وہ اچھا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بہت ہی نیک بندہ ہو، واقعی کو پہنچا ہوا بندہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی ایک کامنر ہو. تو اس لیے پرسیپشن جو لوگوں کے بارے میں ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہوں. تو وہ ہر آدمی کے بارے میں پرسیپشن جو ہے بندے کا، وہ آدمی کی اپنی ذات کے حوالے سے بنتا ہے، اور انسان اس حوالے سے دیکھنے لگتا ہے. تو مثال کے طور پر وہ میں نے جو اس چیز سے اس سے سیکھا بھی بڑا، کیونکہ ویسے وہ پیر تو تھا، اور یعنی بہت لوگ اس کے ماننے والے تھے، اور لڑکیاں تو بڑی اس کی دیوانی تھی ناچنے گانے والی. اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اگر یہ بد دعا دے دے ہمیں تو ہم واقعی ہمارے جل کے راکھ ہو جائیں گی. اور وہ دے ریئلی فیلٹ کہ ان کے منہ سے کوئی اچھی بات ہمارے بارے میں نکلے. وہ ہی واز آئی تھنک 60 کے قریب ایج ہوگی اس کی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ فزیکلی وہ کوئی اس قسم کا تھا کہ وہ بدماش تھا. تو وہ اس کی ایج بھی نہیں تھی بدماشی کرنے والی. لیکن اب اس کا جو کانسیپٹ تھا لائف کے بارے میں کہ وہ موسیقی سے علاج کرتا تھا. تو وہ اکثر کہتا تھا کہ جی میں موسیقی سے جو ہے فلاں مرض کا علاج کر لیتا ہوں، فلاں مرض کا علاج کر لیتا ہوں. فلاں آدمی کو میں لے جا کے بٹھایا اور میں گانا سناتا تھا اور اس کو صحیح ہو گیا وہ. تو اس طرح کی گفتگو کرتا تھا. تو وہ اب دنیا میں کون سی اچھائی ہے اور کون سی برائی ہے، یہ بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا، ڈٹرمن کرنا. تو میرا خیال ہے کہ
وہی اچھائی ہونی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف نہ کوئی پہنچے. میری اپنی پرسیپشن یہی ہے کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں. اگر مثلا مجھے یاد نہیں پچھلے 8-10 سالوں میں بھی کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں نے کسی کا کوئی پیسہ کھایا ہو، کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو. باقی جو نیکی اور شرافت کے ایک ٹیبوز ہیں، جو بنے بنے اسٹینڈرڈ ہیں، اس پہ شاید میں نا پورا اترتا ہوں اس طریقے سے. آپ بہت پیارے انسان ہیں. جی میں نے کہا آپ بہت پیارے انسان ہیں. معلوم نہیں پیارا ہوں یا نہیں، لیکن مقصد یہ کہ یہ میرے خیال میں اپنی آنکھیں بند کر کے کسی وقت اپنے حوالے سے سوچوں تو مجھے یونیورسٹی کے زمانے سے جب میں پڑھتا تھا اور میں نے ایک گولڈ میڈل لیا، دوسرے سال پھر دوسرا گولڈ میڈل لیا، اس وقت سے لے کر اب تک اور میں یونیورسٹی اور انٹر کالج یونین کا پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہوا. اس وقت احمد رضا قصوری اور ڈاکٹر خالد راجہ بھی لاء کالج یونین کے پریزیڈنٹ تھے. تو اچھی میں نے زندگی گزاری، لیکن اس زمانے سے لے کر اب تک میں نے کبھی زندگی میں کسی کو روپے پیسے کا معاملے میں دھوکہ نہیں دیا. میرے خیال میں یہ نیکی ہے، میرے خیال میں یہ اچھائی ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اچھا، جو مولویت والی نیکی ہے وہ مجھ میں نہیں ہے. میں مولوی نہیں ہوں، میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، لہذا میرے خیال میں جو اچھائی اور برائی کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہر آدمی کے اپنے ہیں، اور وہ اپنے حوالے سے چیزوں کو پہچانتا ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید کاکی تاڑ اس نے خود اپنا نام رکھا تھا. تو شہباز شریف نے نہیں رکھا تھا؟ شہباز شریف نے نہیں رکھا تھا، یا یہ اخبار میڈیا نے نہیں دیا تھا؟ میڈیا نے نہیں دیا تھا، خود اپنے آپ کو کاکی تاڑ کہتا تھا، اس لیے لوگ اسے کاکی تاڑ کہتے تھے. اچھا، اس سے کہتے تھے کہ پیر کاکی وہ تاڑ. ایک آرٹیکل تھا کالم ہی نا، اس میں لکھا ہوا تھا، سرخی تھی کہ میں عالم نہیں ہوں. میں جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ میں مولوی نہیں ہوں، یا مجھے مطلب اس میں نہ دیکھا جائے کانٹیکسٹ میں، تو وہ ان کے بھی نام سے جو کالم تھا اس میں بھی سرخی یہ لگی ہوئی تھی کہ نہ عالم ہوں نہ پیر فقیر ہوں، اور یہ کنجریوں کا پیر ہوں، اور میں عشق کا بندہ ہوں. یہ بات تھی اس میں. وہ اصل میں کچھ چیزیں بڑھا چڑھا کر بھی بیان کر دیتے ہیں. عباس ستر صاحب چونکہ خود شاعر تھے، ادیب تھے، افسانہ نگار تھے، اس لیے وہ کچھ بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی دیر واز اے پرسن نیمڈ کاکی تاڑ، اس کا نام بخاری تھا اور وہ کنجروں کا پیر تھا. یہ بات صحیح ہے، اور لوگ اس کو بہت خلوص سے لے جاتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے دعا کرانا یا اس سے دعا لینا جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے. تو وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے جب آپ کے آفس، تو وہ آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے، اس سے کچھ اچھا ہوا ان کے بیٹھنے سے یا کچھ برا ہوا؟ آپ کہتے ہیں نا میں نے ان سے کچھ سیکھا بھی. میں نے ان سے یہ سیکھا کہ بعض اوقات وہ بڑی حکمت کی باتیں کرتے تھے. جس طرح سے تصوف کی صحیح یا غلط وہ گفتگو کرتے تھے، اس میں بہت سی باتیں بڑی پہنچی ہوئی باتیں واقع ہوتی تھیں، انسان کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں، اچھائی اور برائی کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے تصور کے بارے میں. تو جتنی ان کی گفتگو ہوتی تھی اس کا ایک اپنا مفہوم ہوتا تھا، اور وہ ایک بنا بنایا کریکٹر تھا، تو جو عام بندوں سے بالکل مختلف تھا. تو اب اسی چیز کو دیکھو کہ جن چیزوں کو بہت لوگ برا سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو وہ جو تھا
ان میں رہتا تھا، ان کو پروموٹ کرتا تھا۔ کنجروں میں وہ کہتا تھا کنجر بہت نیکی کے پھیلاتے ہیں، اور یہ جو موسیقی جو یہ پھیلاتے ہیں اور موسیقی کا جو درس دیتے ہیں، موسیقی سے جسمانی امراض بھی صحیح ہو جاتے ہیں، روحانی امراض بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو ہی بلیوڈ ان دس فلاسفی کہ موسیقی سے بہت فرق پڑتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ آپ کا جو یہ ہے ابھی النیس، اس کے لیے ایک تھیراپی آپ کو کروانی تھی، میں نے فون پہ تو میں نے آپ سے بات کی تھی نا، کیا چیز؟ یہ بیماری کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے۔ ابھی دعا کرواؤں آپ کو؟ کر لیں ابھی دعا مل کے؟ نہیں، یہ آپ کو کیا سوجی ہے؟ مجھے پیار آ رہا ہے آپ پہ، میں آئی تو صرف وہ انفارمیشن اسی کے لیے تھی، اپنے اس کے لیے اسائنمنٹ کے لیے، لیکن مجھے ہو رہا ہے کہ آپ کی جان چھوٹے۔ پی آپ نے بہت نہیں کاٹ لی، اب اس سے آگے نہیں چلنا یا اسی اس میں ہی رہنا ہے؟ نہیں، ہر آدمی صحیح ہونا چاہتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کس طرح سے پتہ چلے کہ بھئی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہ یو ہیو اے میتھڈ جو آپ کے خیال میں اس سے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کا خیال ہے نا۔ ہاں بالکل۔ اب ڈاکٹروں کا خیال یہ نہیں ہے، حکیموں کا بھی خیال یہ نہیں ہے، ہومیوپیتھ والے بھی اس کو نہیں بلیو کرتے، تو یہ تو آپ بلیو کرتے ہو نا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ مجھے معلوم نہیں، مجھے چونکہ اگر مجھے فائدہ ہوگا اس سے تو ضرور میں اس پہ ایمان لے آؤں گا، لیکن ابھی تو مجھے فائدہ نہیں ہوا نا۔ آپ نے رات کو تھیراپی کی تھی نا فون پہ، تو آپ کو کیسا فیل ہوا تھا؟ میں نے کی تھی، لیکن ایک اسپرچول سیٹسفیکشن ضرور ہوتی ہے ایک خاص ماحول میں اپنے مائنڈ کو لے جا کر، لیکن جسمانی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فائدہ مند ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ باقی اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی آپ بتائیں، آپ دونوں خواتین خاموش بیٹھی فرمائیں، کیا آپ کے ذہن میں سوال ہے؟ ہیں جی؟ کہہ رہی ہے آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ چلو، ہمارا جو ذاتی خیال ہے نا، ایک آپ نے بیچ میں بات کی کریکٹر کی نا، کردار کی بات کی، ایک سرکار کا بھی کردار ہے رسول پاک کا، ایک یزید کا بھی کردار ہے، ایک میرا اور آپ کا بھی کردار ہے۔ ایک کردار ہوتا ہے چوڑے کا جو گٹر صاف کرتا ہے، اور ایک کردار ہوتا ہے حاجی صاحب کا جنہوں نے وہ گٹر چوک کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو چوڑا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو گٹر میں گھس اور یہ کر اور وہ کر، اور تو نے ایسے نہیں کیا اور ایسے صفائی نہیں کی اور ویسے نہیں کی۔ لیکن اگر جو چوڑا ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ اس گند مند میں گھسا بھی ہوتا ہے، اس کو صاف بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بات بڑی مشہور سی ہے کہ آپ ایک انگلی کسی اور کے اوپر اٹھاتے ہیں تو تین جو ہوتی ہیں ان کا رخ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے، آئینے کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ ان ساری چیزوں سے آپ کو بھی گزارا جاتا ہے، وہ کریکٹر اس کردار میں سے آپ کو بھی گزارا جاتا ہے، اس پین سے اس درد سے آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، پھر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ بے شک آپ اس اسپیسیفک کردار سے نہ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، لیکن ذاتی طور پہ آپ کی اپنا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے پہچان کا۔ تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ نے اس سے آگے چلنا ہے یا یہیں تک رہنا ہے؟ کس سے آگے چلنا ہے؟ جہاں پہ ابھی آپ ہیں، جان چھڑوانی ہے یا نہیں چھڑوانی؟ خوش ہیں آپ، مطمئن ہیں اس طرح؟ دیکھیں نا، کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اگر اسے کوئی تکلیف ہے جسمانی یا ذہنی یا روحانی تو وہ اس سے جان نہیں چھڑانا چاہتا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو بھی